آجو آجو آگے آجو اچھے آؤ نا ادھر نالی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مقدہ امام یادی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ٹھیک ہو گیا کرسی پہ کھڑا ہو کر لیتے ہیں آپ تھوڑے سے آگے آ جائیں بس اوپر کریں تھوڑا کھڑے ہو السلام علیکم شکر اللہ ٹھیک ہے یہ سب دوست ہے باپ تھوڑے سے آگے آ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آگے بھی بیٹھنا ہے پیچھے بھی بیٹھنا ہے آپ نے نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم معزز و محتشم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم ناسبیت کے دور میں خارجیت کے دور میں مادیت کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نفس حضور علیہ السلام کی جان مولا کل مولا کائنات علی علیہ السلام کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ جو عظیم افضلیت سے ہمکنار کیا ہے جس کو اعلان غدیر کے نام سے ہم جانتے ہیں عید غدیر کے نام سے جانتے ہیں کہ آج ہم سارے مومن اس بات کا اعلان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم علی والے ہیں۔ میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، ذرا آپ کو جاگنا ہوگا، اپنے جاگنے کا ثبوت دیں۔ آج جشن ہے، میری کچھ باتیں 2-4 دن بعد سمجھ آتی ہیں۔ میں پہلے بھی پڑھ کے گیا ہوں آپ کے پاس پچھلے سال سفر میں، پہلا اس کا جو سنڈے تھا، تو میں کچھ بات جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ نہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہے نہ کسی کے ساتھ لڑائی ہے۔ جو کچھ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا یا قرآن سے کروں گا یا مصطفیٰ کے فرمان سے کروں گا۔ کوئی بندہ حوالہ دیکھنا چاہے میں دکھاؤں گا، لڑائی جھگڑا نہیں کسی سے، سنیت بتاؤں گا، سنیت سمجھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا۔ اس لیے میں پوری دنیا میں شیعہ سنی سے ہٹ کر میں تبلیغ کر رہا ہوں، کیونکہ اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، اس گھر کو ماننے کے لیے سنی ہونا بھی ضروری نہیں، دیوبندی ہونا بھی ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا بھی ضروری نہیں۔ اس گھر کو ماننے کے لیے حضور کا فرمان ہے، ایک ہی شرط ہے، بندے کا حلالی ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے ذرا شیعہ سنی سے ہٹ کر میری بات سنیں، میں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو جو میں آپ تک پہنچاؤں گا یاد رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سچے ہیں نا سچے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں مولا کی ولایت کے حوالے سے پچھلے سال خطاب کر کے جا چکا ہوں، آج میں ایک نیا سودا آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ منانا نہیں میں نے کسی کو، کیونکہ ہر نبی کا یہی فرمان ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچانا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ کیونکہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے،
سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے تھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے تھے، درختوں کو، بھیڑیوں کو، بکریوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے، وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سن کر مان بیٹھے ہیں۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ماننے کے لیے دیکھنا شرط نہیں۔ اگر دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا، آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا۔ پتہ چلا ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے ماننے کا ہے۔ تو میں منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 2-3 طرح سے اللہ خطاب کرتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس وقت کہ جو اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں نا، جن سے اللہ خطاب کر رہا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں صحابہ کرام۔ کون ہوتے ہیں؟ ذرا بولو یار، صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ میں اور آپ اس وقت نہیں تھے جب قرآن اتر رہا تھا، تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ بولو نا یار، حضور کے صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام سے وفا کی، وہ تھے ایمان والے۔ تو جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الناس، اے لوگو، جب لوگوں کہتا ہے تو پھر ایمان والے بھی آگے، پھر یہودی بھی آگے، پھر عیسائی بھی آگے، پھر سارے انسان آگے۔ اس مقام پہ اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے نبی دے صحابیو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سچے ہیں نا، سچے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں ایک بات کرتا ہوں، اگر سارے ہی سچے تھے، کوئی ایک شخص بھی یہاں سے نہیں نکلا، ساری کائنات ہی سچی تھی، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے سچے بھی تھے، کچھ ایسے صادقین بھی تھے جن جیسا کوئی اور سچا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سچے ہیں نا، تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ادھر اگر جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر سارے ہی مجمع میں جتنے لوگ ہیں لاہور کے ہوتے، جتنے بھی ہیں، تو میں کہوں کہ یہ جو ہے نا ادھر والے سارے بندے جتنے بھی ہیں، یہ لاہور والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو آپ کہیں گے ہم سارے ہی لاہور سے آئے ہیں، تو ساتھ کن کے ہونا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کی میت کا کہا جاتا ہے تو کسی ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ جوڑا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، اے میرے نبی کے صحابیوں، نبی کے صحابہ سے بالخصوص اور ہم سے بالعموم بات ہو رہی ہے۔ اس وقت کے مخاطب حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے، تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کی میت میں آ جاؤ، ان کی سنگت میں آ جاؤ، ان کی رفاقت میں آ جاؤ، ان کی قربت میں آ جاؤ، ان کو اپنا آقا مان لو، ان کو اپنا مولا مان لو، ان کو اپنا سردار مان لو، ان کو اپنا مالک مان لو۔ کیوں کہ کائنات میں سب سے زیادہ سچے یہ ہیں۔ بڑی خاص بات دینے لگوں، ایک صادق کا معنی ہوتا ہے سچا۔ اس سے جو اوپر کا درجہ ہے نا، صادق سے اوپر کا جو رتبہ ہے وہ ہے صدیق، وہ صادق سے بڑا سچا ہوتا ہے۔ جو آخری اس کا رینک ہے، مبالغے کا صیغہ، وہ ہوتا ہے صدیق اکبر۔ کیا ہوتا ہے؟ جس سے بڑا سچا کوئی نہ ہو۔ میں ابن ماجہ دینے لگا ہوں، کون سی کتاب؟ ابن ماجہ، اہل سنت کی چوٹی کی کتاب دینے لگا ہوں۔ توجہ ذرا میری طرف، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری کہی ہوئی بات کو کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکے گا۔ میں ابن ماجہ دے رہا ہوں آپ کو، لاؤ میں کھول کے دکھاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر بھائی، مولا کل، مولا کائنات علی علیہ السلام کا فرمان سنو۔ آپ فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں صدیق اکبر ہوں، میں سب سے بڑا سچا ہوں، مجھ سے بڑا سچا حضور کے بعد کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر حضور کے بعد کوئی میرے علاوہ بھی
صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے، میں حدیث دے رہا ہوں آپ کو، میں نے منانا نہیں، میں نے دکھانا ہے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا صدیق اکبر میں ہے۔ آپ کہیں گے حضرت جی یہ تو مولا کے فرمان ہو گیا نا، حضور فرما رہے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں، حدیث تو نہ ہوئی تو میں حدیث دے دیتا ہوں، میں حضور کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں کہیں ناسبیوں میں تو نہیں کھڑا، میں پریشان ہو گیا ہوں، قسم سے پریشان ہو گیا ہوں۔ میں جب پروگرام کرنے جاتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے، میرا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ ماحول کون سا ہے۔ آپ نے مجھے پریشان کر دیا، میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے۔ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت صدیق الاکبر وانت فاروق الاعظم الذی یفرق بین الحق والباطل۔ حدیث دے رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں علی تو صدیق اکبر ہے، اے علی تو فاروق اعظم ہے، تیری ذات حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے۔ جدھر علی کھڑا ہوگا ادھر حق ہوگا، جو علی کو چھوڑ دے وہ باطل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اگر میل کی بات کریں، مردوں کی بات کریں، اگر کسی کو ڈیٹیل چاہیے نا، اس پر زیادہ حوالے جات چاہیے تو یوٹیوب پہ لکھے علامہ یاسر قادری صدیق اکبر و فاروق اعظم، آپ کو 2 گھنٹے کا میرا لیکچر مل جائے گا۔ بار ایسے میں نے کتاب میں کھول کھول کے ایسے دکھائی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ ڈیٹیل کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مردوں میں، میل میں جو سب سے بڑا حضور کے بعد جو صدیق اکبر ہے، جو سب سے بڑا سچا ہے، اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ؟ اور بولو یار۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ شیعہ ہیں، شیعہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کا گروہ، مولا علی علیہ السلام کی جماعت، مولا علی سے پیار کرنے والوں کی جماعت اور گروہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ۔ تو اس کا مطلب ہے جو مولا علی علیہ السلام کی میت میں آ گئے، جو ان کی سنگت میں آ گئے، جو ان کی غلامی میں آ گئے، جو ان کی رفاقت میں آ گئے، جو ان کی صحبت میں آ گئے، وہ اللہ کے فرمان کے مطابق، قرآن کے مطابق ان سے بڑا مومن کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے شرط لگا دی یار، اللہ نے شرط لگا دی کہ ایمان والے ہو، نہیں سمجھے یار، اے مومنو، اے ایمان والے ہو، سچوں کی میت میں آؤ، ان کے ساتھ آؤ، ان کی رفاقت میں آؤ۔ میں ایک اور روایت دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی مغالطہ نہ رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات، یارو اس گھر سے بڑا سچا کون ہے؟ جن کے امام ہی صادق ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا اہل سنت کی 70 کتابیں، یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو صادقین ہیں، جو سچے ہیں، ان کی میت میں آ جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے تو آپ فرماتے ہیں وَنَحْنُ مَعَ الصَّادِقِينَ وَفِي رِوَایَةٍ مَعَ الصَّادِقِينَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ صادقین سے مراد حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہیں، اور بالخصوص جو سب سے بڑا سچا ہے، جو صدیق اکبر ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ آپ دیکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ دیکھیں جب آیت مبالغہ اتری تو کائنات ساری ادھر ہی تھی کہ یہاں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ جی ادھر ہی تھے، ساری کائنات ادھر تھی، لیکن اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے اور نماز کی گواہی لیے نہیں گئے، روزے کے لیے بھی نہیں گئے، حج کے لیے بھی نہیں گئے، زکوٰۃ کے لیے بھی نہیں گئے، وہ ایک ہے،
وہ ایک ہے رسول اللہ، اس کے نبی ہیں. یعنی اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے جو اللہ کو 5 سچے نظر آئے ہیں نا، آقا علیہ السلام، مولا کل، پاک بی بی صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین، 5 ہی سچے نظر آئے نا اللہ کو. بولو یار کہ کوئی 6واں بھی سی؟ 6واں کوئی نہیں. دنیا اتھے ہی، کائنات ادھر ہی، کائنات کے سخی بھی ادھر، کائنات کے غنی بھی ادھر، کائنات کے دیگر سچے بھی ادھر، سارے ادھر تھے کہ نہیں؟ اللہ نے ساری کائنات میں سے جو اللہ کو سب سے زیادہ سچے نظر آئے ہیں نا، وہ یہ 5 تن پاک نظر آئے ہیں. اب میں وہ حوالہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا تک میرا پیغام پہنچانا. کل آپ سینہ چوڑا کر کے میں بتانے لگا ہوں کہ ان سے بڑا سچا کائنات میں کوئی نہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتانے لگا ہوں. جاگو ذرا یار. اہل سنت کی 70 کتابیں دینے لگا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے ایسے کھول کے کتابیں دکھانی ہے آپ کو. اہل سنت کی 70 کتابیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان دینے لگا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مولوی جی آپ کی مانے یا اما عائشہ کی مانے؟ آپ فرماتی ہیں ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا. ہائے 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 ہائے. اور سنو فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ روایت کرتی ہے پوری کائنات میں فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا سے سچا میں نے کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. ہائے ہائے ہائے. مردوں کی بات کرو تو حضور کے بعد علی سے بڑھ کر صدیق اکبر کوئی نہیں، علی سے بڑھ کر صدیق کوئی نہیں، سچا کوئی نہیں. اور اگر فیمیل کی بات کرو، میں کہہ رہا ہوں یار، میں کوئی لڑنے آیا ہوں کسی سے؟ کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے؟ او بھائیا سنیت دکھانے آیا ہوں. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ جو سچی ذات ہے نا، اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے. ہائے ہائے ہائے. سلام اللہ علیہ. اس کا مطلب ہے جن ہستیوں کو، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کل تک سمجھ آ جائے. جن ہستیوں کو، جن سچوں کو اللہ اپنی توحید کی گواہی کے لیے اللہ چن لینا، پھر ایسے سچوں کو تسلیم کرتے ہیں، ایسے سچوں سے گواہیاں نہیں مانگتے. یہ ایسے سچے ہیں، ان سے بڑھ کر سچا اللہ کو بھی اور کوئی نہیں ملا. سب سے زیادہ سچے یہ. تو اس کا مطلب ہے نہ ان سے بڑھ کر کوئی سچا ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی شجاع ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی پاک ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی منزہ ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی مصفہ ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی مجلہ ہے. جب ان جیسا ہی کوئی نہیں سمجھے یار، جب ان جیسا ہی کوئی نہیں تو پھر ان کا دوسروں کے ساتھ کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ بنتا ہے یار. میں دلیل دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. کسی مسلمان کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی ولی کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی حافظ کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی علامہ کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی مفتی کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی ولی غوث کتب کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی صحابی کی بیٹی کیوں نہ ہو. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، توجہ میری طرف. جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے نا، مخصوص ایام میں، تو شریعت کا قاعدہ ہے نماز نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ اللہ کہتا ہے نماز پڑھنے کی شرط ہے پاک ہونا. کیا ہونا؟
تو اس وقت ہے ناپاک، لہذا نماز نہیں پڑھنی. عورت بچہ پیدا کرے، ناپاک ہو گئی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتی. جب کوئی ڈیلیوری کیس ہوتا ہے تو ایمبولنس والے کو یا ٹیکسی ڈرائیور کو کہتے ہیں بھائی فلاں مسجد میں لے چل بچے کی ولادت کے لیے. جی وہ آپ کہیں فلاں مسجد میں لے جاؤ تو وہ کیا کہے گا؟ تیری مت ماری گئی ہے. ولادت ہسپتال سے ہونی ہے کہ مسجد سے پاک جگہ ہے. غلط کہہ رہا ہوں، شریعت کہہ رہا ہوں، آپ میرے سامنے آئے، میں 150 حوالے دیتا ہوں. شریعت کہتی ہے جب تک عورت حیض و نفاس سے نہیں نکلتی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پکڑ سکتی، اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتی. کیوں؟ ناپاک ہے. جب تک پاک نہ ہو جائے، جب تک. اب بھی سمجھ نہیں آئی ان کی. ادھر جن کا آج ذکر سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو، دنیا میں ظاہر آمد ہونے کا وقت آیا. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہیں. وقت آیا اپنے گھر جانے لگی. آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر میں آ. مولا تیرا گھر تو کائنات سے پاک جگہ ہے، تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، بڑا منزہ ہے، بڑا مصفہ ہے. وہ مریم سلام اللہ علیہ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو تو نے ان کے پاک حجرے سے ان کو دور کر دیا تھا جب تک وہ 40 دن میں طہارت لے کے واپس نہیں پلٹیں. تو میں تو بچہ پیدا کرنے لگی ہوں. جواب آیا فاطمہ یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ if but اگر مگر کے ساتھ اس گھر والوں کا کمپیریزن کریں گے، ان کو بتانا چاہتا ہوں وہ اور تھے، یہ اور ہے. جو آنے والا ہے وہ بھی پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے. جہاں پیدا ہونے والا ہے وہ جگہ کائنات سے پاک ہے. ہائے 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 ہائے، وہ نہیں سمجھے یار. اور پایا دوسرے پیدا ہو کے شرک. اس بات کی گواہ ہے تربت بدول کی، ناراض کرنا وہ صحابہ کی رسول کی، ناراض کرنا وہ صحابہ کی رسول کی. اگر راضی نہیں بنتے مصطفیٰ تیری ساری بدول ہے. جو قبلہ نے شعر پڑھے میں اس پہ حدیث سناؤں گا، ذرا توجہ یارہ میری طرف رکھے، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ بڑے سے بڑے عہدے والے کی ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، شریعت لاگو. شریعت بولو یار لاگو. یہ ایسے پاک ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین. 4 نفوس قدسیہ کو جامع ترمذی پڑھ لے، اہل سنت کی چوٹی کی سیاستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب، سینکڑوں حوالے. آپ فرماتے ہیں جب تمہارا جی چاہے جس حال میں ہو اللہ کے گھر آ سکتے ہو، جا سکتے ہو. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. ادھر مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی. امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ پڑھیں، توجہ میری طرف. ادھر مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی. لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہراء. اور پایا جس کی زندگی کی کوئی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو اسے زہرا بطول کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد. پتہ چلا یہ وہ ہیں، یہ کبھی بھی ناپاک ہوتے ہی نہیں، کیونکہ ناپاکی کو ان سے دور کر دیا گیا ہے. یہ آیت تطہیر کا مصداق ہیں، صرف یہ 5 نفوس قدسیہ، چھٹا کوئی نہیں. میں جامع ترمذی دیتا ہوں، شیعہ کی کتاب ہے، اور ترمذی شیعہ کی کتاب ہے جی، اور سنیوں کی کتاب یار بتا رہا ہوں، سنیت سمجھا رہا ہوں. جب آیت تطہیر اتری، جب چادر تطہیر کے نیچے آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ 4 نفوس قدسیہ کو لیا، تو جب کہا کہ مولا اللہم ہاؤلاء اہلی، یہ میری اہل بیت ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عرض کرتی وَأَنَا مَعَكُمْ یا نبی اللہ، آقا میں بھی آپ کے نیچے، اس ردا کے نیچے، چادر تطہیر کے نیچے میں بھی آ جاؤں؟ اگر سارے ہی ایک جیسے ہوتے، نہیں سمجھے یار، تو آقا علیہ السلام ان کو بھی کرتے شامل۔ جواب سنیں میرے آقا کا، میرے آقا فرماتے انت علی مکانک و انت علی خیر، اے ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے نا وہ بھی خیر ہی ہے، یعنی میری بیوی ہو وہ بھی خیر ہے، لیکن ادھر نہیں آ سکتی۔ مولوی جی لڑائی نہیں، پتہ چلا اے اور نے تے باقی اور نے، یہ تو بائی برتھ منزہ بھی ہے، مصفہ بھی ہیں، مجلہ بھی ہیں، مومن بھی ہیں، ان جیسا تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ باقی بنے تھے، ان کی تخلیق ہوئی تھی مٹی سے، ان کی تخلیق ہوئی تھی نور سے۔ نہیں سمجھے یار، قرآن مجید پڑھیں، وقت نہیں ہے، جتنی بھی کائنات میں جو کچھ آپ کو ملے گا ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا، مٹی، آگ اور پانی۔ اب ان کی کیسے ہوئی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ، امام احمد بن حنبل پتہ ہے کون ہے؟ بخاری مسلم کے استاد۔ یار لوگ کہتے ہیں قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے، میں بخاری مسلم کے استاد دے رہا ہوں آپ کو، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر ابو بکر ابن ابی شیبہ، 40,000 احادیث کی کتاب ہے ان کی، المصنف، پوری سیاستہ کے استاد ہیں وہ، ان کی المصنف میں۔ اس کے علاوہ محب تبری کی ریاض النظرہ فی مناقب الاشراف۔ توجہ میری طرف، حدیث سنو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، اور سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا سلمان فارسی کا نام سن کے جی، ان سے وہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا آپ یعنی پنجتن پاک آپ کب سے ہیں؟ یعنی 40 سال سے، کب سے ہیں؟ سنو حدیث دے رہا ہوں یار، میرے آقا فرماتے کنتو انا والی وفی روایت و فاطمہ و حسن و حسین نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ حدیث دے رہا ہوں یار، میرے آقا کا فرمان سنو، میرے آقا فرماتے ہیں میں علی، فاطمہ، حسن، حسین، آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی، ایک خدا تھا، دوسرا پنج تن پاک کا ایک ہی نور تھا۔ نہیں سمجھے یار، اللہ نے اپنے نور سے، مٹی سے، اور مٹی سے اللہ نے اپنے نور سے پنج تن پاک کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ تو تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا، ایک خدا تھا، دوسرے یہ پنج تن پاک تھے۔ اور میں ایک اور، چونکہ اعلان غدیر کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، میں ایک ایمان افروز حدیث سناؤں گا آپ کو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مولا علی علیہ السلام مولا تب بنے جب حضور نے غدیر میں اعلان کیا، اور بھائیا وہ اعلان ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال بعد نبی بنے، پہلے نبی نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے 40 سالوں میں کیا کیا اعلان؟ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی بول پڑے، اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام معذلہ ساڑھے نبی تو ود گئے کہ ساڑھے نبی 40 سال بعد نبی بنے تے وہ بچپن چاہیے۔ یہ بات نہیں، کسی چیز کا ملنا اور شے، اس کا اعلان۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ کی سنت ہے مثال سے بات سمجھانا۔ آپ میں سے میرا کوئی بزرگ، کوئی بھائی، کوئی بیٹا آج مجھے پہلی بار دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سوشل میڈیا پہ اس نے نہیں دیکھا، پہلی بار دیکھ رہا ہے، وہ ساتھ والے کو کہے میں نے علامہ صاحب کو آج دیکھا اور سنا ہے، یہ آج ہی خطیب بنے ہیں۔ بھائی آپ نے آج دیکھا اور سنا ہے نا، خطیب تو میں 20 سال سے ہوں،
وہ 40 سال میں ایک میں نے حدیث ابھی دینی ہے، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، رد نہیں کریں گے۔ وہ 40 سال میں اور 18 ذی الحج میں حضور کے 63ویں سال، او پایا او اعلان ہے، یہ نبی اور مولا تو تب تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ اب سنو حدیث، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کل سینہ چوڑا کر کے دوستوں کو ضرور سنائیے گا حدیث، یہ میرا واٹس ایپ نمبر، میں واٹس ایپ کر دوں گا حدیث۔ ابو یعلا کی مسند، امام دیلمی کی مسند الفردوس، اہل سنت کے چوٹی کے محدث بتا رہا ہوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا کلمہ پڑھتے ہو، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کیا نا، پانچتن پاک کے نور کو، پھر ہمارے نور سے ہی خیرات لے کے، جملے ضائع نہ کرو یار، اور مہمان سمجھ کے سن لو، حضور فرماتے ہیں پھر ہمارے نور سے خیرات لے کے نا کائنات تخلیق کی۔ یہ جو فرشتے ہیں نا جن کو کہتے ہیں معصوم، مولوی کہتے ہیں فرشتے معصوم عن الخطاب ہیں، وہ ہیں معصوم عن الخطا، لیکن اور نبی بھی معصوم عن الخطا ہیں، کہتا ہے زہرا معصوم عن الخطا نہیں معاذ اللہ۔ مولوی کہتا ہے آؤ یہ جو معصوم ہے یہ بنے کیسے ہیں؟ فرشتے اللہ نے بنائے ہیں علی کے پسینے کے نور سے۔ یار جملے کا خون نہ کرو، مولا علی علیہ السلام کا پسینہ لے کے نا اس نور سے اللہ نے فرشتے بنائے۔ اہل سنت کی کتابیں دوں گا یار کو، کس سے سنا رہا ہوں؟ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ فرشتے بھی بنائے، ساری کائنات بنائی، نبی بنائے۔ جب نبی اور فرشتوں کی ارواح بن گئی، مساق جسے آپ کہتے ہیں، ارواح بن گئی ساری کائنات کی۔ اب توجہ میری طرف، 3 کیٹیگری ہو گئی، انبیاء کی ارواح، فرشتوں کی ارواح اور انسانوں کی ارواح، 3۔ اور روحیں جس کو کہتے ہو عالم ارواح، جب روح نکلے گی نا ادھر سے تو ادھر ہی جائے گی جہاں سے آئی ہے۔ اب بڑی خاص بات دے رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ، آقا فرماتے ہیں اسی طرح ساری ارواح جمع ہیں، ساری۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا الست ربکم، سنو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا۔ رائٹ سائڈ پہ یعنی دائیں طرف حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان دے رہا ہوں، کوئی قصہ نہیں سنا رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کہا ھذا محمد نبیکم، مخاطب چیک کرو آگے کون ہے۔ اللہ نے کہا یہ محمد تمہارا نبی ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ ہائے ہائے ہائے، اور یار حدیثیں دے رہا ہوں، لیفٹ سائڈ پہ مولا کل تھے۔ اللہ نے کہا ھذا علی مولاکم و امیرکم، یہ علی تمہارا مولا بھی ہے تمہارا امیر بھی ہے۔ تم کہتے ہو کہ غدیر میں مولا بنے، پایا غدیر میں اعلان ہے مولا تو وہ تب سے ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ تو اس کا مطلب ہے ایک سیدھی سی بات ہے، کچھ کیٹیگری مٹی والوں کی ہو گئی جو مٹی سے بنے، سلسال سے بنے۔ دوسری کیٹیگری نور والوں کی، نور والوں کی اور مٹی والوں کی آپس کے اندر کوئی تقابل، کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ اور بولو یار جی، شیطان کیوں اکڑا تھا؟ اللہ نے جب کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو اکڑ گیا۔ اس نے دلیل کیا دی؟ وہ کہتا ہے میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، تو لہٰذا میں افضل ہوں، میں مٹی سے بنے کو سجدہ کیوں کروں؟ یہی بات تھی نا، یہی دلیل تھی اس کی۔ لیکن بڑی خاص بات، سورہ ہجر پڑھیں قرآن مجید، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا نا، جسم کو، تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ اب سجدہ کرو۔ قرآن دے رہا ہوں یار، جب یہ پانچتن پاک کا نور ہائے 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 وہ آدم علیہ السلام کی طرف ٹرانسفر کیا نا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر کہا کہ اب میرے آدم کو، جب تک خالی کلبوت تھا نا، جب تک گھر خالی ہو نا قبلہ، جس کا نصیب ہو سکتا ہے کل سمجھ جائے، جب گھر خالی ہو نا، گھر
گھر کے مکین جب تک گھر کے اندر نہ آ جائیں تے خالی گھرانو سجدے نہیں جے ہوندے۔ اس کا مطلب ہے جب کلبوت تھا خالی، فرشتوں کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو، جب نور کا چراغ پھونکا تو پھر کہا اب سجدہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو، یعنی باہر مٹی کو نہیں دیکھا، یعنی انہوں نے ظاہر کو نہیں دیکھا، انہوں نے اندر باطن کے نور کو دیکھا، وہ ہو گئے سجدہ ریز۔ تو شیطان نے اندر کے نور کو نہیں دیکھا، شیطان نے ظاہر دیکھا، یہ بشریت کا پیکر دیکھا، آنا بشر مثلکم، یہ ظاہر دیکھا تو وہ اکڑ گیا۔ پتہ چلا جو پنج تن پاک کو نور مان لیں، نور مان کر سر کو جھکا لیں، وہ ہیں فرشتوں کی سنت پہ، اور جو ان کو اپنے جیسا سمجھ کے اکڑ جائیں وہ ہیں شیطان کی سنت پہ۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ ان کا کمپیریزن کرنا ہوتا ہے نا، مولا علی علیہ السلام کا حضور کے بعد کیا کریں کہ حضور کے بعد مولا علی افضل کائنات ہیں یا بی بی زہرا افضل کائنات ہیں۔ ہمارے محدثین تو ان کا کمپیریزن کرتے تھے کیونکہ یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہستیاں نفوس قدسیہ ہیں، آپس میں کمپیریزن بنتا ہے۔ ان کا باہر والوں کے ساتھ تو کمپیریزن ہی نہیں بنتا، کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ آپ کو تو اتنا بھی شعور نہیں، سمجھ نہیں، فہم و ادراک نہیں، کس کا مقابلہ کس سے کرنا ہے، مقابلہ کرنے کے بھی کوئی اہل نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنی بات نہیں کر رہا، اما عائشہ صدیقہ کی بات کر رہا ہوں، نہیں سمجھے یار۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیت بتا رہا ہوں۔ آپ فرماتی ما رئی تو افضل من فاطمہ غیر ابیہا، آپ فرماتی ہیں فاطمہ تو زہرا کے بابا کے بعد پوری کائنات میں فاطمہ تو زہرا سے افضل میں نے کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یارو میری نہ مانو، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی مان لو، وہ کہتی ہے سب سے بڑی سچی بھی صدیقۃ الکبریٰ، سب سے افضل اور اعلیٰ بھی صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ اب میں ایک اور بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جب اسلام کی ابتدا تھی، شروع، آغاز، بگننگ، تو کس گھر سے ہوئی؟ اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے، کہ کوئی اور گھر چوں ہوئی سی؟ وہ اسی گھر سے ہوئی نا، بولو یار۔ اس کا مطلب ہے کہ نبوت بھی سرکار ابو طالب کے گھر سے ہی، اور امامت و ولایت بھی سرکار ابو طالب کے گھر سے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب سے نبوت ہے حضور کی، تب سے ہی مولا علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت بھی ہے۔ بس کچھ وقت مقرر ہوتے ہیں جہاں اعلان ہونے ہوتے ہیں، اور آپ نے غور نہیں کیا جب اعلان کیا آقا علیہ السلام نے، اللہ نے کیا کہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے رسول، جو پیغام دے کے بھیجا تھا نا، وہ پیغام ذرا لوگوں کو سنا دیں، اگر نہ سنایا تو رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اور لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا، توجہ میری طرف، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، ماں جو پیغام دے کے بھیجا، ماں انزل الیک من ربک، جو میرا آج کی رات ماں اوہا، میں یہ قرآن دے رہا ہوں یار، سورہ نجم کی آیت نمبر 10 پڑھیں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اللہ نے اپنے بندے سے کلام کیا۔ کلام کون سا؟ فرمایا ماں جو۔ ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، یہ بچوں کا کام نہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آپ میرا پیغام پہنچا دیں۔ کون سا؟ وہ جو میرے ساتھ
میرا کوئی دوست، یہ ادریس بھائی میرے ساتھ ہوں سیالکوٹ، تو میں نا ان کو موبائل دے دوں، یہ موبائل اپنے پاس رکھو سیالکوٹ میں، اور ادھر آ کے لالا موسیٰ میں کہوں وہ جو چیز میں نے سیالکوٹ تمہیں دی تھی نا، نام نہ لوں موبائل، وہ جو سیالکوٹ میں نے امانت دی تھی ادھر دے دو، تو وہ سے مراد کیا تھی؟ موبائل۔ بولو نا یار، کیا تھی؟ موبائل۔ تو الفاظ وہی ہیں، ادھر فرمایا ما انزلا، ادھر فرمایا ما اوہا، معراج کی رات۔ وہ جو معراج کی رات، ہائے 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 ہائے، وہ جو معراج کی رات پیغام دیا تھا نا، سونے وقت آگے ہی ایتھے اعلان کر دے۔ اور آگے ذرا غور، ہاتھ جوڑ کے نقطہ دینے لگا ہوں، لوگوں سے نہ ڈریں۔ نہیں سمجھے یار، یہ بڑی عجیب گل نہیں؟ وہ بھائیا جدو جنگاں ہو رہی ہیں سن بدر، اللہ ادو کہندا نا لوگوں کو نہ ڈرو، میں ہوں حفاظت کرنے والا۔ جب حضور ہجرت کر کے جا رہے تھے غار ثور میں، تو اس وقت اللہ کہتا یار کہ لوگوں سے نہ ڈریں، میں جو ہوں آپ کی حفاظت کرنے والا۔ جب جنگ ہو رہی ہو، جنگ دشمنوں کے ساتھ، اس وقت جان کی حفاظت کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے کو۔ بولو یار، اس کا مطلب جنگ کے دوران اللہ نے نہیں کہا کہ لوگوں سے نہ ڈریں، کہہ دیں۔ یہ مطلب ہے اللہ جانتا ہے جیڑا ایتھے پیغام دینا ہے نا، ہائے 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 ہائے، خاصاں دی گل عام آگے، او جنگاں نال بھی ذرا مشکل تے ڈاڈ ہے۔ اللہ نے کیا سونیا سنا دے، پتہ ہے مروڑ تو اٹھیں گے، تکلیف تو ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن کہہ دے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں جو ہوں تیرا گارڈ، میں جو ہوں تیرا عاصم، میں ہوں تیرا حفاظت کرنے والا۔ آپ کہہ دیں۔ اس پہ ملا علی قاری، اہل سنت کے محدثین بتا رہا ہوں، ملا علی قاری، امام جلال الدین سیوطی، اس کے علاوہ سینکڑوں حوالے، شیخ اسماعیل حقی، سینکڑوں حوالے ہیں، فرماتے ہیں جب یہ آیا مبارکہ اتری تو آقا علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کا جمع غفیر ہے، جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان کو آگے بلایا، جو دائیں بائیں گھوم رہے تھے ان کو قریب کیا۔ حضرت بلال کو کہا کہ اذان پڑھو تاکہ ان کو پتہ چل جائے نماز ہونے لگی ہے۔ جب اذان دی گئی سارے اکٹھے ہو گئے، اذان دے کر نماز سے پہلے، نماز سے سب سے اونچا اور بلند ممبر سجا دیا گیا۔ اس سے بڑا اونچا بلند ممبر کائنات میں کوئی نہیں۔ توجہ میری طرف، حضور علیہ السلام نے صرف زبان سے اعلان نہیں کیا، زبان سے کہہ دیں تو وہ ہوتی ہے حدیث، عمل کر کے دکھائیں تو وہ ہوتی ہے سنت۔ نہیں سمجھے یار، حدیث ہے زبان سے کہہ دینا، اور سنت ہے پریکٹیکل کرنا۔ حضور علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے بھائی علی تمہارا مولا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ سب کو جمع کر کے ممبر کے اوپر اپنے ساتھ مولا کو کھڑا کر کے، علی کا معنی ہی بلند ہوتا ہے، آپ بھی سمجھ نہیں آئی کہ علی کتنا بلند ہے۔ ساری کائنات نیچے، ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ دوسرے مرتضیٰ ہیں، اور علی کا معنی بھی بلند۔ علی جس گھر میں آئے، کعبہ کا معنی بھی بلند، میرے مولا جہاں آرام فرما رہے ہیں نجف کا معنی بھی بلند۔ اور پائیا علی کہتے ہی بلندی کو ہیں، بلندی کو کہتے ہیں۔ ہاتھ پکڑا، صحابہ کرام سامنے زندگی بھر کی ساری کمائی، 1.25 لاکھ صحابہ سامنے، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا ایسے۔ حدیث نہیں ہو رہی اور سنت بتا رہا ہوں یار، ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے، الستُ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے صحابیو، اور مجھے جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ ذرا غور کریں حضور علیہ السلام کے فرمان پہ، سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ۔ جیسے میں آپ سے کہوں کوئی بندہ، کوئی فالور ہو میرے چاہنے والے یا میری جماعت کے بندے ہوں، میں کہوں یار مجھے سچا مانتے ہو کہ نہیں، تو سارے کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، جنہیں گواہی لی۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی جان سے بڑھ کر سمجھتے ہو کہ نہیں، اور میری گل تے اعتبار ہے جے کہ نہیں، اپنی گواہی لئی یار۔ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ آپ سچے ہیں۔
صادق ہیں، امین ہیں، جان سے عزیز ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کے غلام ہیں. اچھا گواہی لے لی. آگے سنو، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. میرے آقا نے فرمایا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والوں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، رسول اللہ پہ تن من دھن لٹانے کے دعوے کرنے والوں سنو پھر، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اور غور نہیں کیا آپ نے ذکر نہیں سجدہ دا، جنہ جیباں دے ذکر نہیں سجدہ دا انہاں جیباں نوں بولن دا چج پادا. واہ واہ جی واہ، واہ جی واہ. انہاں جیباں نوں بولن دا چج پادا. او کے منکر تے چمنے در کعبہ، او تیرا عمرہ طواف تے حج کادا. واہ جی واہ. جڑا منے نا علی نو ولی اللہ، او دا دوزخ تو بچن دا پج کادا. سنو گا بات. کہ منکر علی دا تے جائے جنت، پھر شیعہ دا گاج تے بج کادا. واہ، پنج نعرے پنج نبی سوا لاکھ نعرہ. توجہ میری طرف. میں نمان فہری کی بات نہیں کرنے لگا، توجہ میری بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اسی نے جی مولا مان دے. مولا تے اللہ ہے، مولا تے رسول ہے، مولا اللہ ہے، ہم اللہ کو مولا مانتے ہیں. توجہ میری طرف نچوڑ دینے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے. جملہ سمجھیں، حدیث پر غور کریں، عربی کے ماہر سمجھتے ہیں، لغت کے ماہر سمجھتے ہیں. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، صرف و نحو کے ماہر سمجھتے ہیں. حضور نے کہا ہی نہیں کہ علی کو مولا مان لو. نہ نہ نہ، من کن تو. توجہ میرے آقا نے فرمایا علی ہر ایرے گہرے کا نہیں، ہائے 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 ہائے، علی ہر نتھو خیرے کا نہیں، علی ہر لنڈی بچی کا نہیں، علی ہر زید بکر کا نہیں. جس کا محمد مولا ہے اسی کا علی مولا ہے. ہائے 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 ہائے. آقا علیہ السلام نے مولا کی ولایت کو اپنی ولایت کے ساتھ جوڑ دیا. ہائے ہائے ہائے. اس کو علی کو مولا ماننا ہوگا جو اللہ کو مولا مانتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا اللہم وال من والا وعاد من آدہ وانصر من نصر وخذل من خذلہ. مولا تو بھی اس کا مولا بننا جو علی کو مولا مانے گا، تو اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے گا، تو اس سے منہ موڑ لینا جو میرے علی سے منہ موڑ لے گا. میں ایک سوال کرتا ہوں، نبی کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں جی؟ اور نبی بھی سردار الانبیاء جی، سب نبیوں سے اعلیٰ. اگر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے نا مولوی جی، تو اللہ بھی اسی کا مولا ہے جس کا محمد مولا ہے، اور محمد اس کا مولا ہے جس کا علی مولا ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، تو جو نبی کا نہیں پھر وہ اپنے باپ کا نہیں. یہ چین بتا دی نا، وہ چین بتا دی اللہ اور اللہ کے رسول نے. تو ولایت اب مولا کا معنی کر کے آپ سے بس اجازت لینے لگا ہوں. مولا کا معنی بعض لوگ کہتے ہیں دوست. مولا کے 22 معنی ہیں. مولا کا معنی عبد غلام بھی ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہے، مولا کا معنی مالک بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے. اب بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اگر تو حضور من کنتو نہ فرماتے، صرف کہتے ھذا علی مولاکم، یہ علی تمہارا مولا ہے، پھر آپ کہہ دیتے بھائی اس کا معنی دوست یار. جب حضور نے اپنی طرح منسوب کر لیا تو حضور امتیوں کے یار ہیں بھائی. اور پایا حضور کسی سے یار نہیں. یار کہنا بے ادبی ہے. سورہ حجرات پڑھے یار، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو آوازیں پست رکھا کرو، اور جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، ٹو بی فرینک، ذرا پرتکلف ہو کے ایسے نہیں بلانا. اگر ایسا کر لیا تو سارے اعمال ایمان سمیت کیا کر لوں گا؟ ضبط بھی نہیں، حبط کر لوں گا.
میں کوئی چیز آپ سے چھین لوں تو آپ مجھ سے معذرت کر کے لے سکتے ہیں یا کوئی سفارش کروا کے لے سکتے ہیں. اگر چیز پکڑ کے میں اس کو جلا ہی دوں تو پھر لے سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے حبت اور جدی واپسی کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صرف آوازیں ہی بلند کر لیں تو سارا کچھ ہی گیا تے واپسی بھی کوئی نہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. حبت بھی کر لوں گا تمہیں شعور بھی نہیں ہونے دوں گا. اس کا مطلب ہے نبی پھر صحابہ دے یار سن؟ نہیں سمجھے یار. کسی صحابی نے کیا ہی تھی ساڑھے یار ہو, میرا کوئی دوست ہو یار ہو, میں تو بی فرینک بلاؤں گا, سونے اور آتے آئی یار کتھے سے بلاؤں گا کہ نہیں؟ تو ہے اس بارگاہ میں کسی کی مجال؟ وہ تو کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. اس کا مطلب ہے کہ دوست نہیں تو کیا تھے حضور سب کے؟ آقا مولا تھے. بولو یار, آقا مولا تھے نا. تو حضور نے فرمایا من کنتو, جس کا میں مولا, جس کا میں آقا, جس کا میں مالک, جس کا میں سردار, اسی کا علی مالک بھی ہے, مولا بھی ہے, سردار بھی ہے, بادشاہ بھی ہے. لو پا جی گل ہی مک گئی. یہ مطلب ہے صدقے یا رسول اللہ, سیدنا یا رسول اللہ. اے پائیا حضور او دے نہیں جنہیں پہلا سیدنا علی علیہ السلام کہنا ہے, مولانا علی علیہ السلام کہنا ہے. آخری روایت دے کے بس آپ سے اجازت لینے لگا ہوں. اہل سنت کی 15 کتابیں جب مولا کی ولایت کا, مولا علی علیہ السلام کی سرداری کا اعلان کیا, حضور علیہ السلام نے اپنے بھائی کی سرداری کا جب اعلان کیا, 2 صحابہ آگے بڑھے, سینئر صحابہ. سب سے پہلے توجہ میری طرف, حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سب سے پہلے آگے بڑھے. بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب, انت مولانا و مولا کل مسلم و مومن و مومنات. بڑی خاص بات ہے. ہاتھ جوڑ کے سب سے پہلے آگے بڑھے 2 صحابہ, کہتے ہیں ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو, مبارک ہو, آج سے تو ابو بکر کا بھی مولا ہے, آج سے تو عمر کا بھی مولا ہے, آج سے تو ہر مسلم کا, ہر مومن کا, ہر مومنہ کا تو مولا ہے. حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ماننے والوں نہیں سمجھے یار. وہ تو مولا کی ولایت کے ڈنکے بجا رہے ہیں, وہ تو مولا کی یہ شان, یہ ولایت, یہ امامت کے مبارکبادیاں دے رہے ہیں. تو آپ کیسے ان کے فالور ہیں کہ جن کو وہ آقا مان رہے ہیں, ہائے ہائے ہائے, جن کو وہ مولا مان رہے ہیں, جن کو وہ مالک مان رہے ہیں. حضرت عمر تو کہا کرتے تھے علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوگا. ہائے ہائے ہائے. یہ ہے ولایت, یہ ہے سرداری. کیونکہ نبوت نے ختم ہونا تھا حضور علیہ السلام پر, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تو مسجد کا امام ہوتا ہے نا, اس نے چھٹی جانا ہو نا تو پیچھے نائب امام ہوتا ہے. نہیں سمجھے یار, وہ ایویں نہیں چھڑ کے ٹر جانا مسجد نو, تو جے ایویں چھڑ کے ٹر جائے نا پرسوں سمجھو گے لیکن سمجھو گے ضرور, یا رات کو جا کے لیٹو گے. جے ایویں چھڑ کے ٹر جائے نا تے واپس آئے تے آؤندے ہی جواب, چل بھائی بھائیا نمازیاں نو بے سہارے ہی چھڑ گئے ہیں. سکول کا کوئی استاد وہ قائم مقام پرنسپل چلا جائے, یہ وائس پرنسپل ہے قائم مقام. وزیر اعظم صاحب باہر ٹر جان کتے دورے شورے تے, پکے بھی نہ جان دورے شورے تے, پیچھے قائم مقام وزیر اعظم بنا کے جاندے نے. او جاگو یار, ایویں نہیں نا ملک حوالے کر جانا کسے تے جڑا مرضی بن جے نا. یہ مطلب ہے مولوی نے بھی سمجھ ہے, وزیر اعظم نے بھی سمجھ ہے, پرنسپل نے بھی سمجھ ہے. تو حضور علیہ السلام جو ساری کائنات کو سمجھ دینے آئے تھے, وہ اپنی امت کو, اور امت بھی ابھی مچور نہیں ہوئی تھی. نہیں سمجھے یار, اور شعور بھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا. معاشرہ پڑھے نہ جا کے عرب کا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کلچر کیسا تھا.
قوم کیسی تھی ان کا ذرا پڑھے نا ماحول جا کے اسلام سے پہلے. میں نہیں بات کر رہا, لوگ بات دوسری طرف لے جاتے ہیں, لوگوں میں سمجھ نہیں, فہم و ادراک نہیں. آپ بچے پڑھے لکھے ہیں, ان کو پتہ ہے ظہور اسلام سے پہلے عرب کی حالت پڑھ لیں, ساری سمجھ آ جائے گی کہ وہ قوم کس طرح کی تھی. وہ یار ایسی جو ابھی امچور قوم ہے, ابھی میچور بھی نہیں ہوئی, ان کو حضور علیہ السلام میں اللہ دے والے سپرد کر کے اچھا بھائی السلام علیکم, یہ ممکن ہے؟ اس کا مطلب ہے نبوت ختم, آخری خطاب, آخری خطبہ, میں جا رہا ہوں. یہ پتہ, یہ ڈنڈی مارتے, بس ختم کرنے لگا, ڈنڈی مارتے ہیں آدھا خطبہ سناتے ہیں. خدا کی قسم یوٹیوب پہ پورا میرا لیکچر ہے, وہ سنیے گا. پورا خطبہ یہ ہے, حضور فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں, دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں, قرآن اور میری اہل بیت. ٹھیک ہے, اب قرآن کا ان کو پتا تھا, اہل بیت کی سمجھ نہیں تھی کہ کن کا کہہ رہے ہیں. وہی جڑی ہوئی حدیث ہے. یہ یار لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں, اسے کاٹ کے نا آدھا ادھر کر دیا دھوکہ دینے کے لیے, آدھا ادھر کر دیا. میں دکھاؤں گا ساتھ جڑی ہوئی قرآن اور میری اہل بیت. کہا قرآن کی تو سمجھ ہے, اب آپ کے بعد سردار کس کو ماننا ہے؟ وہ سمجھ نہیں. تو حضور نے فرمایا وہی تو سمجھا رہا ہوں, من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. یہ علی تمہیں دے کے جا رہا ہوں, میری نبوت مجھ پر اینڈ ہو رہی ہے, مجھ پر نبوت, میں جا رہا ہوں, پیچھے اہل بیت اور قرآن دے کے جا رہا ہوں. ان کو پکڑو گے لن تضلوا. جنہوں نے پکڑ لیا وہ ہدایت یافتہ, جنہوں نے قرآن اور اہل بیت سے منہ موڑ لیا وہ حاجی صاحب تو ہو گئے, وہ سخی بھی ہو گئے, وہ زاہد بھی ہو گئے, وہ عابد بھی ہو گئے, وہ سارا کچھ ہو گئے, ہدایت یافتہ نہیں ہوئے. ہدایت یافتہ وہی ہیں جنہوں نے قرآن پکڑا اور مولا کو ولی مان کے, سردار مان کے, آقا مان کے, مالک مان کے آپ کی اطاعت کر لی, آپ کی اتباع کر لی. بس اب نہیں جانا ہے.